دیکھیے میوچول فنڈ کہتے وہ صحیح جگہ یوز کر رہے ہیں کیا اس کی اس کے ساتھ کرپٹو کرنسی کو بھی جوڑ جی کرپٹو کرنسی میوچول فنڈز کرپٹو کرنسی کے بارے میں تو واضح فتویٰ ہے یہ حرام ہے، اس کی گنجائش بالکل نہیں۔ کرپٹو کرنسی ہے یا اس کے علاوہ کچھ کرنسیز اور چل رہی ہیں اس طرح کی جو آن لائن کرنسیز ہیں، ویب سائٹس پہ کرتے ہیں، اور یہ ایک دن میں بہت اوپر اور ایک دن میں بہت نیچے جا سکتی ہے، اس میں دھوکے کا امکان ہے۔ ایک بات ہے اپنا سیدھا دکھانے کے لیے بولتے ہیں لوگ سعودیہ میں ایسا ہے وہ صحیح جگہ پیسہ لگاتے ہیں، یہاں کیا گارنٹی ہے؟ کیا مطلب؟ نظیر میں سعودی عرب کو پیش کرتے ہیں کہ وہاں ہو رہا ہے۔ نہیں دیکھیے، نظیر ہمارے لیے قرآن و سنت ہے، سعودی عرب نہیں۔ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہم سے قبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ہم سے سوال جو ہوگا وہ ہمارے دین کے بارے میں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ سعودی عرب میں کیا کرتے تھے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ سعودی عرب میں انسان ہے، غلط بھی کر سکتے ہیں، صحیح بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے سعودی عرب نظیر نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ایک اسلامی حکومت ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، لیکن حجت اور دلیل تو قرآن و سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر آیا کرپٹو کرنسی کا، یہ حرام ہے مطلقاً، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، الا یہ کہ حکومتیں اس کی کفالت کر لیں آگے کے دور میں اور اس کی شکل تبدیل ہو جائے، اس کے بعد اس پر فتوے کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے میوچول فنڈ کا، اب یہ فنڈز جو ہوتے ہیں عام طور سے اس میں سود شامل ہوتا ہے، عام طور سے، لیکن آپ شیئر مارکیٹ میں جائیں اور اسی سے ملتی جلتی شکل میوچول فنڈ کی ہے، شیئر مارکیٹ ہی جیسی تقریباً، اس میں دو تین بنیادی چیزیں دیکھنی ہیں ہمیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سود شامل نہیں ہونا چاہیے، دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ کاروبار جس بنیاد پر ہے وہ بنیاد حلال ہونی چاہیے، یعنی وہ کمپنی کون سی چیزوں کا کاروبار کر رہی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ آپ کسی ایسی کمپنی میں نہیں لگا سکتے جس کمپنی کی بنیاد حرام کاروبار پر ہے، شراب پر ہے یا بے پردگی سے متعلق کپڑوں پر ہے یا اس طریقے کی چیزوں پر، اس میں نہیں لگا سکتے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ یا میوچول فنڈ اس طرح کی چیزوں میں جب ہم حصہ لیں تو پہلے اس کمپنی کی ساری کنڈیشنز دیکھنی ہوں گی اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو اس میں بنیادی طور سے دو شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو اس میں سود نہ ہو، اگرچہ اکثر کمپنیاں مسلمان کسٹمر تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ فری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ان کے کہنے سے نہیں۔ ہم پوری تفصیل اس سے معلوم کریں گے، ان کی کنڈیشنز، ٹرمز کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، اس کو دیکھا جائے گا، اور ان کے رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں اس کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بنیاد یہ ہے کہ حلال چیز پر کاروبار ہو، اور دوسری بنیاد یہ ہے غیر اسلامی طریقے پر نہ کیا جائے یا اس میں سود داخل نہ ہو۔ اگر اس طریقے پر ہے تو انشاءاللہ وہ حلال ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے عام طور سے شیئر مارکیٹ یہ میوچول فنڈز جو ہیں ان کو اختیار کرنے والے لوگ عام طور سے سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جیب میں 1 لاکھ روپے ہے، اٹھا کے لگا دو، پیسہ آتا رہے گا، اور اس کے بعد پیسہ مفت میں ہر مہینے آ رہا ہے اکاؤنٹ میں، تو وہ حرام کا ہے حلال کا ہے اس کے بعد تفتیش نہیں کرتے۔ اور جواز کے لیے بھی کوئی ایسا عالم تلاش کریں گے جو جواز کی بات کہہ دے۔ لوگوں کو بہت پتہ ہے کون کیا کہے گا، عوام سے، علماء سے زیادہ عوام جانتے ہیں کون کیا جواب دے گا۔ تو اس وجہ سے دیکھیے یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں کاروبار میں بنیادی طور سے ہم کو محنت پر اور دوڑ بھاگ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور میں اس بات کو صراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تاجر، ایک ایماندار تاجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ ایماندار تاجر کون ہو سکتا ہے؟ جو میوچول فنڈ میں حصہ لے۔ ایماندار تاجر تو وہ ہوگا جو کسی چیز پر بنیاد بنا کر کے کاروبار کرے، دوڑ بھاگ کرے اور محنت کرے۔ لہذا محنت اور جستجو کے ذریعے کاروبار کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بیٹھ کر کے پیسہ اگرچہ جائز طریقے سے آ سکتا ہے، لیکن اس میں خرابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔